السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک افسوسناک کہانی ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ارشد شہید جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ پراسرار طور پہ کینیا میں ایک اٹیک کے اندر وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کے حالات و واقعات آپ سب کے علم میں ہیں۔ لیکن اس پورے معاملے میں جو شخص، جو انسان سب سے زیادہ متاثر ہوا، جس کے دل کو شہید ارشد شریف کی چوٹ پہنچی، وہ ان کی والدہ محترمہ تھی۔ ان کی والدہ محترمہ آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اپنے جوان بیٹے اور ایسے بیٹے جو ان کا سہارا تھا، اس کی موت کا، اس کے قتل کے انصاف کی جو امید تھی اسے دل میں لیے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو اس اہم ترین ویڈیو میں چند ایسے حقائق بتاؤں گا جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آج دوبارہ بھی وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ تمام لوگ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں ارشد شریف کے معاملے کو لے کے، جب ارشد شریف کو مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارشد شریف شہید کی والدہ کچھ حقائق سے اب آگاہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ وہ اس دنیا میں مزید رہتی اور وہ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو سر عام ان کا نام لے سکتی، ان کو بتا سکتی، لیکن وہ اب سب سمجھ چکی تھی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کا بیٹا کیسے چند نالائق سیاستدانوں نے اپنی سیاست کا ایندھن بنایا۔ انہیں یہ سمجھ آ چکی تھی کہ کیسے آخری دفعہ جب ارشد شریف کو گھر سے لینے مراد سعید آیا اور ارشد شریف کو اپنی گاڑی میں ڈال کے پشاور لے گیا، اور پھر پشاور، اور جب جاتے وقت وہ والدہ کو یہ نہیں بتا کے گیا ارشد شریف کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، لیکن یہاں سے ان کو اس نے مراد سعید نے نکالا اور عمران خان نے ڈرایا، اور پھر عدیل راجہ جو ارشد شریف کے پروڈیوسر تھے انہوں نے ڈرایا کہ آپ کے خلاف یہاں آپ کو مار دیا جائے گا، لہٰذا آپ نکلیں یہاں سے۔ تو عمران خان، مراد سعید، عدیل راجہ اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، یہ انہوں نے ارشد شریف کو ملک سے بھگایا۔ ان کو یہاں سے جب وہ دبئی گئے، اب دبئی سے ارشد شریف کو اگر جب ڈیپورٹ کیا بھی جا رہا تھا وہ پاکستان آ سکتے تھے، لیکن پھر انہی لوگوں نے، اسی مافیا نے، اور بھی اس کے اندر نام ہے، میں پہلے بھی لے چکا ہوں، اگین ضرورت پڑے گی تو میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو انہوں نے ابھی، کیونکہ میں صرف ارشد شریف کی والدہ کے طرف بات لاؤں گا کہ انہیں کیا معلومات مل چکی تھیں اور ان کے ساتھ ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا تھا، یہ آج میں آپ کو بیسیکلی کچھ باتیں بتا کے، ایک امانت تھا مجھے پتہ ہے، تو آج اس موضوع پہ میں اپنی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ارشد شریف کو دبئی سے جب کینیا لے جایا گیا تو وہاں بھی یہی عمران خان نیکسز اور اس کے اندر جو اور کردار تھے، مراد سعید وغیرہ، اور کراچی سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ساری کوارڈینیشن کی۔ ان کو ایئرپورٹ سے ارشد شریف کو آ کے وہی میزبان لے کے گئے جو سارے پی ٹی آئی نیکسس کے لوگ تھے، وہی لے کے گئے، اور ارشد شریف انہی کی گاڑی میں پھر شہید بھی ہو گئے۔ اب جب یہ شہادت ہوئی تو کیونکہ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ اس وقت وہ ملک میں خانہ جنگی کریں اور سیاسی فائدے کے لیے اس لاش کو استعمال کریں، لیکن بہرحال حقائق، کیونکہ کچھ چیزیں دیر سے سامنے آئیں، انہوں نے اس ماحول کا فائدہ ضرور اٹھایا، پی ٹی آئی نے نیریٹو بنایا، الزامات لگائے، جو بھی کیا، لیکن اب یہ ہوا کہ جب ارشد شریف کی شہادت ہو گئی اور کچھ وقت گزر گیا تو ارشد شریف کی والدہ محترمہ نے جب سوالات کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو انہیں یہ سمجھ آنے لگی کہ یہ عمران خان، مراد سعید اور یہ سارا جو مافیا تھا، اور انہوں نے میرے بیٹے کو مروایا۔ اور پھر ارشد شریف کی ظاہرہ دو اہلیہ تھیں، ایک اہلیہ جو ان کی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں اور جن سے ان کے بچے ہیں، اور دوسری اہلیہ جو جویریہ ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ اب ظاہر ہے ارشد شریف کی والدہ یہ چاہتی تھیں کہ وہ، جب انہیں اس پورے کھیل کی سمجھ آئی، وہ یہ چاہتی تھیں کہ میں عمران خان، مراد سعید، سلمان اقبال اور اسی طرح جو خرم اور وقار ہیں، ان سب کے اوپر مقدمہ درج کراؤں، جبکہ ارشد شریف کی اہلیہ، دونوں اہلیہ یہ بضد تھی کہ نہ عمران خان کا نام آئے، نہ مراد سعید کا نام آئے، نہ وقار اور خرم کا نام آئے، نہ سلمان اقبال کا نام آئے۔ یہ ان کے گھر کے اندر آخری کہیں پچھلے ایک سال سے یہ کشمکش تھی۔ ارشد شریف کی والدہ کو اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے تھا، انہیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے تھی، لیکن جو ارشد شریف کی اہلیہ ہیں دونوں، ان دونوں اہلیاؤں کو ماہانہ ملینز آف روپیز
ARY کی طرف سے ملنا شروع ہو گیا. اچھی بات ہے, ان کو کفالت ہونی چاہیے. آئی تھنک 30 لاکھ روپے پہلی بیوی کو اور 15 لاکھ یا 10 لاکھ دوسری بیوی کو ملنے لگا. اور پھر اسی طرح کینیا کی عدالت سے بھی کچھ 2 یا 2.5 کروڑ روپے جویریہ کو مل گئے. تو اس طرح کا یا فیصلہ ہوا کہ ان کو دیا جائے, ملے یا نہیں ملے, یہ آگے چل کے آئیڈیا ہوگا. تو لیکن گھر کے اندر یہ ایک تنازع طے پا گیا. جو ارشد شریف کی خالائیں تھیں وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں ارشد کے انصاف کے لیے لڑنا چاہیے. ارشد شریف کی والدہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں انصاف کے لیے لڑنا چاہیے. لیکن ارشد شریف کی جو اہلیہ ہیں, ان کا ظاہر ہے اب ارشد شریف دنیا میں نہیں ہے, تو وہ دونوں بہرحال اس چیز کو دیکھ رہی تھی, اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان, مراد سعید اور وقار خرم اور سلمان اقبال اور باقی جو ان کے نام آئیں, کیونکہ کچھ ظاہرہ مالی معاملات انوالو ہو گئے تھے بیچ میں. تو اب یہ ارشد شریف کی والدہ اپنے گھر کے اندر آخری دنوں میں, آخری 6-8 یا 1 سال میں اس حال میں دنیا سے گئی ہیں کہ ارشد شریف کی جو پہلی وائف ہے, انہوں نے ان پہ یہ بھی دباؤ ڈالا تھا کہ گھر کا بٹوارا کریں. یعنی یہ گھر شاید ارشد شریف کے والد محترم جب دنیا سے گئے تو وہ اپنی بیوی یعنی ارشد شریف کی والدہ کے نام کر کے گئے. تو لیکن اس ماں پہ, ہم سب کی مائیں ہیں, اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے, اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئیں اللہ ان کی مغفرت کرے. ماں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا کسی رشتے کے لیے, کسی مرد کے لیے, کسی فرد کے لیے, کسی بیٹی کے لیے. تو ارشد شریف کی لیکن یہ جو ان کی جو اہلیہ تھیں, ارشد شریف کی پہلی اہلیہ جویریہ تو شاید الگ رہتی ہیں, تو وہ دباؤ ان پہ ڈالتی رہیں کہ آپ مجھے ہر حال میں میرا حصہ دے کے جائیں. تو یہ ایک انتہائی مایوسی میں ارشد شریف کی والدہ رہی ہیں, اور یہ اطلاعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ارشد شریف کے دوست ہیں یا جو ارشد شریف کے چاہنے والے ہیں, کہ ارشد شریف کی والدہ پوری کوشش کرتی رہیں کہ مجھے موقع ملے, حتیٰ کہ ان کو گھر کون آ کے ملے گا یہ فیصلہ بھی ارشد شریف کی پہلی اہلیہ کرتی تھیں, کیونکہ انہیں اب یہ خوف تھا یا پریشانی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیس صحیح ڈائریکشن میں چلا جائے, اور جو ارشد شریف کی والدہ, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ماں ہیں, اور جو بات وہ کریں گی کیس پہ وہ امپیکٹ کرے گا, تو وہ چاہتی تھی کہ کہیں مراد سعید, عمران خان, وقار خرم, سلمان, ان کا نام نہ بیچ میں آ جائے. تو انہوں نے پھر ان کو بڑا ایک طرح سے زدکوب کیے رکھا, ان کو پریشان کیے رکھا, ان کو کہا کہ آپ کسی سے بات نہیں کریں گی, کسی سے ملیں گی نہیں, کوئی آپ سے ملنے نہیں آئے گا, کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ کسی نہ کسی پروسیس کا حصہ بن جائیں اور ہمیں یہ پھر پیسے بھی مل رہے ہیں, باقی بھی مراد ہیں. وہ ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ ارشد شریف جیسا ظاہر ہے ایک دلیر آدمی, جب ان کا سایہ نہیں رہا, ان کی فیملی کی ضروریات ہیں, اور اگر ARY نیوز انہیں پیسے دے رہا ہے تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر کیس فیئر ٹرائل کی طرف جاتا تو بھی انہیں دینے چاہیے تھے, اور اگر سلمان صاحب اس میں نہیں ہیں انوالو تو وہ بتا دیتے, ایویڈنس لے آتے. اگر ان کا خرم وقار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اگر وہ یا طارق وسیع جو ہیں انہوں نے اگر ان کو دبئی سے کینیا جانے کے لیے ساری فیسیلیٹیشن نہیں دی تو پروف لے آئیں سامنے, بات صاف ہو جائے گی. لیکن بہرحال خیر, تو ارشد شریف کی والدہ اس کرب کے ساتھ آخری دنوں میں دنیا سے گئی ہیں کہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ باہر آئیں, بات کریں, اور اپنے بیٹے کے اصل قاتلوں کا نام لیں. اور جو FIR ماضی میں ان کی طرف سے ہوئی تھی یا جو ان سے جلد بازی میں پولیٹیکل لوگوں نے کروائی تھی, انہیں احساس تھا کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور ان کی آج بھی ارشد شریف کی خاندان کے جو لوگ, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ان کی خالائیں ہیں, میں ظاہر کسی سے رابطے میں نہیں ہوں, لیکن اگر میں جو دعویٰ کر رہا ہوں, اگر وہ ایمانداری کے ساتھ سامنے آ کے بات کریں تو اس میں ساری کی ساری بات درست ہے. اور یہ باتیں ارشد شریف کی فیملی جانتی ہے, جویریہ جانتی ہے, سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کی والدہ کو ابھی ایک مشکل حالات میں رکھا گیا تھا. ایک طرح سے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں قید تھیں, اور ان کا کسی سے واسطہ نہیں تھا, کوئی انٹریکشن نہیں تھا, کوئی بات چیت نہیں تھی, اور بس وہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہی ظاہر انہوں نے اپنے دکھ درد جو بانٹے. اللہ تعالیٰ شہید ارشد شریف کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کے درجات بلند کرے, اور اللہ تعالیٰ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو اور ان منصوبہ سازوں کو, ان سازشیوں کو, وہ غلط تھریٹ الرٹ جاری کروانے والوں کو, جنہوں نے ارشد شریف کو ڈرا کے اس ملک سے باہر بھیجا, جنہوں نے انہیں کینیا بھیجا, جن کے ہاتھوں ارشد شریف شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں ایک دن ضرور لائے گا, یہ میرا ایمان ہے. لیکن شہید ارشد شریف کی بوڑھی والدہ
اس دکھ کے ساتھ دنیا سے گئی ہے. یہ ایک بڑی تکلیف دہ عمل ہے، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شہید ارشد شریف کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کرے، اور جنت الفردوس میں انہیں اپنے بیٹے سے ملوائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ ایک دن انصاف ہوگا، آپ اور ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ارشد شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.